بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن خبیک رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا وطن اصلی کوفہ تھا لیکن انطاکیہ میں سکونت پذیر ہو گئے۔ اپنے دور کے انتہائی متقی مشائخ میں سے ہوئے ہیں اور آپ کے اقوال و ارشادات کثرت سے ہیں۔ شیخ فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جس وقت میں نے آپ سے شرف نیاز حاصل کیا تو آپ نے فرمایا کہ انسان کو 4 نعمتیں عطا کی گئی ہیں: اول آنکھ، دوم زبان، سوم قلب، چہارم ہوا۔ آنکھ کا اظہار شکر تو یہ ہے کہ جس شے کے دیکھنے کو خدا نے منع کیا ہے اس پر کبھی نظر نہ ڈالے۔ زبان کا اظہار شکر یہ ہے کہ کبھی کوئی چیز طلب نہ کرے، اور جو شخص ان چیزوں کو ملحوظ نہیں رکھتا بد نصیبی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قلب کی تخلیق صرف عبادت کے لیے ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خوف زدہ رہنے والا خواہشات نفس کی تکمیل نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں حرص و ہوس کو چھوڑ کر دل شکستہ رہنا آخرت کے لیے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شے آخرت کے لیے سود مند نہ ہو اس کا حصول عبث ہے، اور منفعت بخش آرزو وہ ہے جس سے مشکل حل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ افراد کو امید رہتی ہے جو برائی سے تائب ہوتے ہیں یا توبہ بھی کرتے ہیں اور برائی بھی کرتے ہیں، لیکن وہ رجا جھوٹی ہے جس میں مسلسل گناہ کے ساتھ مغفرت کی طلب بھی ہو، اور بدی کرنے والوں کو خوف زیادہ اور رجا کم ہوتی ہے۔ فرمایا کہ صدق تمام احوال سے بے نیاز ہوتا ہے، اور صادق وہ ہے جو ہر شے کی ماہیت سے واقف ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اگر تمہاری خواہش یہ ہے کہ تم سے زیادہ کسی کو فضیلت حاصل نہ ہو تو ہر شے کو چھوڑ کر خدا کو پکڑ لو تاکہ سب تمہارے محتاج نظر آئیں۔ حضرت محمد بن اسلم توسی رحمۃ اللہ علیہ عبادت و ریاضت میں ممتاز زمانہ تھے، اور سختی کے ساتھ سنت پر عمل پیرا ہونے کی بنا پر آپ کو لسان الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب ملا۔ ایک دفعہ آپ علی بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ اونٹ پر سوار اور اسحاق بن ظاہریہ رحمۃ اللہ علیہ اونٹ کی جانب نکیل تھامے ہوئے تھے۔ اس حال میں آپ نیشا پور پہنچے کہ جسم پر کمبل کا کرتا، سر پر نمدے کی ٹوپی اور کاندھے پر کتابوں کا تھیلا تھا۔ آپ کے مواعظ اس قدر مؤثر ہوتے تھے کہ تقریباً 50,000 افراد راہ راست پر آ گئے، محض اس جرم میں کہ آپ نے قرآن کو مخلوق نہیں کہا۔ مکمل 2 سال تک قید و بند کی مشقتیں جھیلنی پڑیں، اور قید خانہ میں آپ کا یہ معمول رہا کہ ہر جمعے کو غسل کر کے باہر جیل کے دروازے تک پہنچ جاتے۔ جب دروازے پر آپ کو روک دیا جاتا تو واپس جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے کہ میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے، اور اب تو جو چاہے کر۔ جس وقت آپ کو رہا کیا گیا اس وقت عبداللہ بن ظاہر حاکم نیشا پور وہیں مقیم تھا، اور تمام لوگ سلامی کی غرض سے حاضر ہو رہے تھے۔ جب اہل دربار سے اس نے پوچھا کہ اب کوئی نامی گرامی شخصیت تو ایسی باقی نہیں رہی جو سلامی کے لیے نہ آئی ہو، لوگوں نے جواب دیا کہ 2 ہستیاں احمد حرب رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ حاضر نہیں ہوئے، کیونکہ یہ دونوں بہت بڑے عالم و عابد ہیں اور بادشاہ کے سلام کے لیے کبھی حاضر نہیں ہوں گے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ہم خود ان کو سلام کرنے جائیں گے۔ جب وہ پہلے احمد حرب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے استقراقی کیفیت سے سر اٹھا کر فرمایا کہ اے عبداللہ، تم بہت ہی حسین ہو، لیکن اس حسن و جوانی کو خدا کی نافرمانی پر قربان نہ کرنا۔ حضرت علی سہل اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ غیب کی باتوں کا علم رکھتے تھے، اور آپ حضرت جنید کے ہم اثر اور حضرت ابو تراب کے صحبت یافتہ تھے۔ حضرت عمرو بن عثمان آپ کے پاس اس وقت تشریف لائے جب وہ 30,000 درہم کے مقروض تھے، لیکن آپ نے ان کا تمام قرض ادا کر دیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ رغبت عبادت توفیق کی علامت ہے، اور علامت رعایت مخالفت سے کنارہ کشی ہے، اور علامت بیداری رعایت اختیار کرنا ہے، اور علامت جہالت کسی شے کا دعویٰ کرنا ہے۔ فرمایا کہ ابتدا میں جس کی ارادت درست نہیں ہوتی وہ انتہا تک محروم سلامتی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو خود کو خدا کے نزدیک سمجھتا ہے وہ حقیقت میں بہت دور ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کے ساتھ حضوری یقین سے بہتر ہے، کیونکہ حضوری قلب میں اس طرح جاگزین رہتی ہے جس میں غفلت کا دخل نہیں ہوتا،
لیکن اہل حضوری بارگاہ کے اندر رہتے ہیں اور اہل یقین بارگاہ کے دروازے پر۔ فرمایا کہ دانش مند تو حکم الہی پر زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن عارفین قرب الہی میں زندگی گزارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کو جاننے والا ہر شے سے بے خبر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم کے عہد سے قیامت تک لوگ قلب کے سلسلے میں بحثیں کرتے رہیں گے، لیکن قلب کی حقیقت و ماہیت کبھی معلوم نہ ہو سکے گی۔ پھر فرمایا کہ میری موت اس طرح واقع نہ ہوگی کہ بیمار پڑوں اور لوگ عیادت کو آئیں، بلکہ خدا تعالیٰ مجھے پکارے گا اور میں حاضر ہو جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ راہ چلتے آپ نے لبیک فرمایا تو میں نے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، مگر آپ نے فرمایا کہ تم مجھے کلمے کی تلقین کرتے ہو، حالانکہ میں عزت خداوندی کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے اور اس کے مابین عزت کے سوا کوئی شے حائل نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔